بسم اللہ الرحمن الرحیم شابہ جی. اگر جواب دران جنس سے مرتبہ باشد وعید بدو مرتبہ باشد چون جسم مطلق وعلا حاضر قیاس. دھیان کر. وہ کلی جو اپنے ماتحت افراد کی حقیقت کی جز ہو اس کلی کو کلی ذاتی کہتے ہیں. وہ کلی ذاتی بند ہے دو قسموں میں، جنس میں اور فصل میں. وجہ اثر یہ ہے کہ کلی ذاتی یا تو اپنے ماتحت افراد میں تمام مشترک ہے یا تمام مشترک نہیں. اگر تمام مشترک ہے تو اس کلی ذاتی کو جنس کہتے ہیں، اگر تمام مشترک نہیں تو وہ آگے آئے گی. اگر تمام مشترک ہے تو اس کلی کو ذاتی کو جنس کہتے ہیں. تو جنس کی بحث چل رہی ہے. کس کی؟ جنس کی بحث چل رہی ہے. جنس کے متعلق بہت سارے مسائل پیچھے گزر گئے ہیں. ایک اور مسئلہ یہ سمجھانے کے لیے ایک مثال سامنے رکھی جاتی ہے منطق کی ساری کتابوں میں. بے انسان نو ہے، اس کے اوپر جنس ہے حیوان، اس کے اوپر جنس ہے جسم نامی، اس کے اوپر جنس ہے جسم مطلق، اس کے اوپر جنس ہے جوہر. یہ سمجھانے کے لیے یہ مثال ساری کتابوں میں چلتی رہتی ہے. کیا بلا کہ انسان خود کیا ہے؟ نو ہے. پیچھے پڑا ہے کہ نہیں؟ انسان خود نو ہے، حقیقت ہے، کلی ہے، اور اس کے اوپر جنس ہے اور جنس ہے جسم نامی، اس کے اوپر جنس ہے جسم مطلق، اس کے اوپر جنس ہے جوہر. اور پیچھے آپ نے مسئلہ پڑھا ہے ابھی کہ ایک حقیقت کے لیے کئی اجناس ہو سکتی ہے. مسئلہ پڑھا ہے کہ نہیں؟ ایک حقیقت کے لیے جب کئی اجناس ہوں گی تو ایک مرتبے کی نہیں ہوں گی، بعض فوق ہوں گی، بعض تحت ہوں گی. آگے اس کی مثال چلی، وہ جیسے حیوان انسان کے لیے جنس ہے، اس کے اوپر پھر اس کے اوپر پھر اس کے اوپر. گل سمجھی کہ کوئی نہیں؟ تو پھر جنس کی تقسیم کی کہ جنس قریب اور جنس بعید، کہ شے کے ساتھ جتنے بھی جنس میں شریک ہیں ملا کر سوال کریں تو ہر مرتبہ وہی جواب میں آئے تو یہ جنس، اور اگر کبھی آئے اور کبھی نہ آئے تو جنس بعید ہے. جی گل سمجھیے. آگے پھر اس کی مثال دی. اب جو مسئلہ شروع ہے وہ یہ مسئلہ ہے، دھیان فرمائیں، کہ جب ایک حقیقت کی کئی جنسیں ہوں گی، جب تو پھر ان میں بود کتنا ہوتا ہے، یہ مرتبہ منطقی نکالتے ہیں. جب ایک حقیقت کی کئی جنسیں ہوں گی ان میں مرتبے ہوتے ہیں، ان میں مرتبے ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ ایک شے کو لے کر آپ اس کے ساتھ جنس میں جتنے شریک ہیں سوال کریں تو جواب دو مرتبہ ہو، جواب دو مرتبہ ہو. اس میں بود ایک مرتبہ ہے. اس میں کیونکہ جس جنس میں جواب دو مرتبہ نہیں، صرف ایک ہی جواب ہے، وہاں بود نہیں ہوتا. جی وہاں اگر جواب دو مرتبہ ہے، جواب دو مرتبہ ہے تو بود ایک مرتبہ ہوتا ہے. اور اگر شے کے ساتھ جنس میں جتنے شریک ہیں باری باری ملا کر سوال کریں، جواب تین مرتبہ ہو، جواب تو بود دو مرتبہ ہوتا ہے، بود. اور اگر شے کے ساتھ جنس میں جتنے شریک ہیں باری باری ملا کر سوال کریں تو جواب جو ہے وہ چار مرتبہ ہو، جواب تو بود تین مرتبہ ہوتا ہے، بود تین مرتبہ ہوتا ہے. کل سمجھیے کہ کوئی نہیں؟ کیا کیا بلا ایک حقیقت کی کئی اجناس ان میں مرتبہ ہوتا ہے، بعض فوق بعض تحت، بعض پھر ان میں بود کا مرتبہ نکالا جاتا ہے.
مرتبہ نکالا جاتا ہے. بود کا مرتبہ نکالنے کا طریقہ یہ ہے بود کا مرتبہ بود میں جی بود میں مرتبہ نکالنے کا طریقہ کہ یہ اے ہے جنس کنی دور ہے، اے اس حقیقت کو جنس کنی، اس کا طریقہ یہ ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ شے کے ساتھ جنس میں جتنے شریک ہیں کہ شہر کے ساتھ جنس میں جتنے بھی شریک ہیں ان میں سے اگر جواب دو مرتبہ ہو جی اگر جواب دو مرتبہ ہو تو وہ جنس شے سے بعید ہوگی ایک مرتبہ. جی تو وہ شہر وہ جنس وہ جنس شہر سے بڑی کیڑی شے جڑی ایک قسم متعین کی مثال تو انسان جی اس سے بعید ہوگی. ایک مرتبہ. اور اگر اگر شے کے ساتھ جنس میں جتنے شریک ہیں جی شہر کے ساتھ جنس میں جتنے شریک ہیں ان سے سوال ہو تین مرتبہ، ان سے سوال ہو تین مرتبہ تو وہ جنس شے سے بعید ہوگی دو مرتبہ. اور اگر سوال میں شے کے ساتھ جنس میں جتنے شریک ہیں شہر کے ساتھ جنس میں جتنے شریک ہیں ان سے سوال ہو تین چار چار مرتبہ مرتبہ تو بود ہوگا 6 مرتبہ کیا ہوگا 3 مرتبہ. تین مرتبہ. کل یہی ہے بود یک مرتبہ دو مرتبہ 6 مرتبہ. بود سوال 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ. انہوں آکا بلا ہوئے پھر ان مثال سمجھ دیا نا بچ غلط سمجھو نا. دھیان فرمائیں غور فرمائیں. ان مڈو شروع کرو. انسان کی جنس ہے حیوان. کون؟ حیوانیت میں انسان کے ساتھ جتنے شریک ہیں ان کو باری باری انسان کے ساتھ جوڑو تو جواب میں کون آئے گا؟ کیا اور کچھ آئے گی؟ ہے تو ایک ہی جواب ہے. کیا ہے؟ ایک ہی جواب ہے، دو جواب. لہذا انسان اور حیوان کے درمیان بود، اس لیے کیا کہتے ہیں اس کو؟ جتنے بھی اس کے ساتھ شریک ہیں ملائیں تو جواب میں کون آئے گا؟ سمجھ آئیے؟ تو جواب کتنے ہو گئے؟ وہی بار بار آ رہا ہے. جسم نامی میں انسان کے ساتھ جتنے شریک ہیں بعض کو ملائیں تو جسم نامی جواب میں آتا ہے، بعض کو ملائیں تو جسم نامی نہیں آتا ہے، وہاں آتا ہے. مثلا الانسان و شجر ما ہما جواب کیا ہے؟ اور جسم نامی کا فرض ہے کہ کوئی نہیں؟ اب ہم سوال کرتے ہیں الانسان والفرس ما ہما، اب جواب کیا ہے؟ تو کتنے ہو گئے جواب؟ 2 ہو گئے. لہذا جب جواب 2 ہو گئے تو اب جسم نامی یہ بعید ہو گیا کس سے؟ کتنے مرتبے؟ 1 مرتبہ. جسم مطلق میں انسان کے ساتھ جتنے شریک ہیں، اب سوال کرتے ہیں الانسان والحجر ما ہما جواب کیا ہے؟ الانسان والشجر ما ہما جواب کیا ہے؟ الانسان والفرس ما ہما جواب کیا ہے؟ تو یہ فرس جس میں مطلق کا فرد ہے کہ نہیں؟ درخت جس میں مطلق کا فرد ہے کہ نہیں؟ تو جب ہم نے انسان کے ساتھ جس میں مطلق میں جتنے شریک ہیں سوال کیے ہیں تو سوال جواب کتنے بنے ہیں؟ تو لہذا جس میں مطلق انسان سے کتنا دور ہے؟ 2 مرتبہ. گل سمجھیے. اب اوپر چلے جائیں کہ انسان کے ساتھ جوہر میں یہ سارے حیوان بھی شریک ہیں، سارے شجر بھی، سارے حجر بھی اور ملائکہ بھی. سمجھ آئیے؟ اب اگر سوال کریں کہ الانسان والملک ما ہما تو کیا جواب ہے؟ لیکن اگر سوال کریں الانسان والحجر ما ہما، الانسان والشجر ما ہما، الانسان والفرس ما ہما، تو کتنے جواب ہو گئے؟ تو لہذا جوہر کتنا دور ہوا؟ مطلب یہ جواب 1 2 3 4 کا ان کو پلے پہ کہ کوئی نہیں. تو یہی مثال اگلی کتابوں میں بار بار چلے گی. جی ہوں پھر اس گل سمجھو کہ جب شے کی جنسیں متعدد ہوں
تو اس وقت ساری ایک مرتبے کی نہیں ہوتی بلکہ فوق تحت ہوتی ہیں. تو جب فوق تحت ہوں گی تو منطقی ان میں بودھ نکالتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ تو بودھ نکالنے کا قانون یہ ہے کہ شے کے ساتھ آپ انسان کو اور چاروں جنسوں کو ذہن میں رکھیں نا. شے کون؟ انسان. شے کے ساتھ جنس میں جتنے شریک ہیں آپ سوال کریں، اگر جواب وہی ہو تو یہاں بودھ کوئی نہیں ہے. یہاں کیا مثال دی تھی اس کی؟ حیوان یار کمال ہے. اور اگر آپ سوال کریں تو جواب دو آئیں، جواب تو یہاں دوری. اور اگر آپ شے کے ساتھ جنس میں جتنے شریک ہیں سوال کریں بار بار تو جواب تین آئے تو یہاں دوری دو مرتبہ ہے. اور شے کے ساتھ جنس میں جتنے شریک ہیں آپ ان سے بار بار ملا کر سوال کریں اور جواب کتنے بنے تو یہاں دوری تین ہے. کل سمجھی کہ نہیں؟ حیوان کے جتنے فرد ہیں وہ سارے جسم نامی کے فرد ہیں، جسم نامی کے اپنے فرد، اور حیوان سارے فرد ملا کر وہ سارے فرد ہیں جسم مطلق کے. جسم مطلق کے جتنے فرد ہیں وہ سارے فرد ہیں جوہر کے. جی کل سمجھی کہ کوئی نہیں؟ تو یہ ہے کہ اگر جواب دو مرتبہ ہو تو بودھ ایک مرتبہ ہوتا ہے، جواب تین مرتبہ ہو تو بودھ دو مرتبہ ہوتا ہے، جواب چار مرتبہ ہو تو بودھ کو سمجھ آئے کہ کوئی نہیں؟ انسان کے ساتھ حیوانیت میں جتنے شریک ہیں سوال کریں یہاں ایک ہی جواب ہے. کیا؟ انسان کے ساتھ جسم نامی میں جتنے شریک ہیں اگر آپ سوال کریں تو دو جواب بنتے ہیں. شجر کو ملائیں تو اور جواب ہے، اگر فرس کو ملائیں تو. اور جسم مطلق میں انسان کے ساتھ جتنے شریک ہیں شجر کو ملائیں تو، اگر شجر ہے نا حجر کو ملائیں تو، شجر کو ملائیں تو، اور فرس کو ملائیں تو. اسی طرح جوہر میں انسان کے ساتھ جتنے شریک ہیں اگر انسان کے ساتھ ملک کو ملائیں تو، ملک کون؟ مطلب ہے جی. اور اگر حجر کو ملائیں تو، شجر کو ملائیں تو، فرس کو ملائیں تو. مطلب ہے ایک دو تین چار جوابوں کا یہ مطلب ہے. ایک دو تین چار کہ جواب میں وہ نہ آئے، دوسری آ جائے، پھر دوسری آ جائے، پھر دوسری آ جائے. تو جتنے مرتبہ جواب ہوتا ہے بودھ اس سے ایک مرتبہ، جتنے مرتبہ کا بودھ اس سے ایک مرتبہ، پھر آخنا جتنے مرتبہ کا کم ہوتا ہے. تو مطلب جو ہے نا مثال یہی چلے گی ساری کتابوں میں. تو ان کھولن گے پھر کھولن گے پھر کھولن گے، تو مثال یہی ہے جی. تو صرف سمجھنا یہ ہے کہ ایک شے کی کئی جنسیں ہو سکتی ہیں. مطلب ہے جی اندر منع کرو دھیان نال تن کو پلے پوے جی. اور ہر جنس جو کہ جواب جمی مشارکات سے اس میں دو مرتبہ ہو. ان دی مثال کون ہے؟ انسان دی جنس کیڑی نہ دو مرتبہ، جسم نامی شاباش دو مرتبہ ہو. بعید ایک مرتبہ ہوگی. جسم نامی انسان کو ایک مرتبہ بعید ہے، بچ ایک اور بھی جنس ہے کیڑی. مطلب ہے جی جیسے جسم نامی. سمجھ آئے جی کہ کوئی نہیں؟ مانا کرے نہ کو. اور ہر جنس کے جواب جمی تمام مشارکات سے اس میں دو مرتبہ ہو تو وہ جنس کیا ہوگی؟ وہ جنس بعید بیک مرتبہ ہوگی. وہ جنس بعید بیک مرتبہ ہوگی جیسے جسم نامی. کس کی نسبت سے؟ انسان کی. ایشا بس. اور ہر جنس کے جواب تمام مشارکات سے اس میں دو مرتبہ. تمام نہیں بولنا، منطق جمی مشارکات ہی بولی دے. کی بولی دے؟ فندی مانا جمی دا تمام ہی ہے. روپیے نو روپیہ آخنا یا چار چوانیاں آخنا گل ایک ہی ہوتی ہے، لیکن بعض جگہ روپیہ آخنا ہی چنگا لگتا ہے اور چار چوانیاں چنگے نہیں لگتی. سمجھے؟ اس واسطے لفظ یہ جمی مشارکات. کیا سارے مشارکات مانا تو وہی ہے، لیکن لفظ چونکہ منطق یہ چلتا ہے کیڑا، اس واسطے مانا یہ کرنا ہے جی. اس میں دو مرتبہ ہو تو جنس بعید تو جنس بعید ایک مرتبہ ہوگی ایک مرتبہ ہوگی جیسے جیسے جسم
नामी किंदी निस्बत इंसान है। और अगर जवाब उस जिन्स में 3 मर्तबा हो तो जिन्स बाईद 2 मर्तबा होगी, जैसे जिस्म मुतलक कहती निस्बत ऐशा बस। अगर जवाब उस जिन्स में 3 मरतबा हो तो जिन्स बाईद 2 मरतबा होगी, जैसे जिस्म मुतलक। और इसी पर क्यास और थले आशा नंबर 3, जैसे जौहर के जवाब 4 मरतबा है बस बाईद बस 1 मरतबा है। दिसे कि नहीं, जैसे ये इसमें जवाब 4 बनते हैं, समझ आइए कि अगर इंसान के साथ किसको मिलाएं, मलक को, तो जवाब क्या है? अगर इंसान के साथ मिलाएं हजर को तो जवाब क्या है? अगर इंसान के साथ मिलाएं शजर को तो जवाब क्या है? अगर इंसान के साथ मिलाएं हैवान को, फरस को तो जवाब क्या है? कितने जवाब बने, समझ आइए? तो ये उससे कितनी दूर है? 3 मरतबा। इधरो देखो, इधरो ए वे इंसान, ए वे हैवान, ए वे जिस्म नामी, ए वे जिस्म मुतलक, ए वे जौहर। हुण ए हैवान ते इंसान को बोध है, कुछ है और, लेकिन इंसान ते जिस्म नामी के दरमियान कौन है ना? एक बोध है। ए फिर इंसान ते जिस्म मुतलक के दरमियान कौन है? कौन? ये 2 बोध हो गए। और इंसान और जौहर के दरमियान समझाइए ए मतलब जिनिया में जिनसा बनने जाएंगे उन्हें बोध होंगे। जवाब जितने मर्तबा होता है बोध उससे कम होता है। आगे भाई अब अजनास रा जिन्स आली खानंद चूं जौहर दर मिसाल मजकूर व अकरब अजनास रा जिन्स साफिल खानंद चूं हैवान दरी मिसाल वांचे मियां जिन्स आली व साफिल बाशद आन रा जिन्स मुतवस्सित खानंद चूं जिस्म नामी व जिस्म मुतलक दरी मिसाल। बस बस बस। अच्छा जी, जब एक शय की जिनसे ज्यादा हो, जब तो चूंकि पढ़ चुके हो कि बराबर होंगे या फौकतात होंगे, तो इंसान की जब एक चीज एक हकीकत की कई जिनसे हों तो जो सबसे बाईद होगी उसको अबअदुल अजनास कहते हैं। उसको जैसे इंसान के लिए, और जो बिल्कुल करीब होगी जो उसको अकरबुल अजनास कहते हैं। उसको जैसे इंसान के लिए, और जो जिन्स अबाद और जिन्स अकरब के दरमियान होंगी उनको मुतवस्सित कहेंगे। क्या कहेंगे? जैसे इंसान के लिए मतलब है, समझ आइए? तो जो सबसे ऊपर है ना अबद, उसको जिनसे आली कहते हैं उसको, और जो सबसे करीब होती है उसको जिनसे साफिल कहते हैं। जिन्स आली, जिन्स साफिल, जिन्स मुतवस्सित, ए 3 ना की। जैसे इंसान की नजर से जिन्स आली कौन है और जिन्स साफिल कौन है और मुतवस्सित कौन है? ऐशा बस। गल समझिए कि कोई नहीं। तो जब शय की जिन्स अजनास ज्यादा हों, मुतअद्दिदा हों, तो फिर उनमें से जो सबसे दूर है, जो अबअद है, उसको जिन्स आली कहते हैं, और जो सबसे करीब हो उसको जिन्स साफिल कहते हैं। जो आली और साफिल के दरमियान हो उनको क्या कहते हैं? जैसे इस मज़कूरा मिसाल में। और अजनास के अबअद को जिन्स आली कहते हैं। तले क्या लिखा है? वह हम जिन्सुल अजनास ए भी हम नहीं, हम फारसी वाला है भी, जिन्सुल अजनास भी कहते हैं। 2 ना हो गए। जैसे जौहर मिसाल मजकूर में कहती निस्बत
ایشابہ سے، اور اقرب الاجناس کو جنس سافل کہتے ہیں، اندہ کوئی نہ ہے جی، جیسے حیوان اسی مثال میں، اور وہ جو جنس عالی اور سافل کے درمیان ہوں ان کو جنس متوسط کہتے ہیں، جیسے جسم نامی اور جسم مطلق۔ اس مثال میں بھئی ایک شے کی، ایک حقیقت کی متعدد جنسیں ہو سکتی ہیں، یہ مسئلہ چل رہا ہے۔ اس مسئلے میں آج کے سبق کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک حقیقت کی متعدد جنسیں ہوں تو پھر ان میں بود ہوتا ہے، ان میں بود ہوتا ہے، وہ اوپر نیچے ہوتی ہیں، تو ان میں منطقی بود کے مرتبے نکالتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ حقیقت کو لے کر اس کے ساتھ جنس میں جتنے شریک ہیں باری باری سوال کریں، جواب ایک ہے تو کوئی بود نہیں ہے، اگر جواب دو ہے تو بود بیک مرتبہ، اگر جواب تین ہے بود بدو مرتبہ، اگر جواب چار ہیں تو بود با سے مرتبہ۔ مثال عرض کی آپ کی بارگاہ عالیہ میں، انسان کے ساتھ حیوانیت میں جتنے شریک ہیں سوال کرے بار بار حیوانی آئے گا، انسان کے ساتھ جسم نامی میں جتنے شریک ہیں سوال کریں دو جواب بنیں گے، انسان کے ساتھ جسم مطلق میں جتنے شریک ہیں آپ سوال ملا کر سوال کریں تو تین جواب بنتے ہیں، انسان کے ساتھ جوہر میں جتنے شریک ہیں آپ ان کو ملا کر سوال کریں تو جواب چار بنتے ہیں، تو جواب بود ایک مرتبہ کم ہوتا ہے کس سے؟ جواب سے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نام بتائے ہیں کہ جو ابعد الاجناس ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جیسے جوہر انسان کے لیے، اور جو اقرب الاجناس ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جیسے حیوان انسان کے لیے، اور جو عالی اور سافل کے درمیان ہوں ان کا کیا نام ہے؟ جیسے جسم نامی جسم مطلق انسان کے لیے۔ آگے پڑھو جی۔ اس بیان آن جزء کے تمام مشترک حاصل کہتے ہیں کہ یہ ہے بیان اس جز کا جو کہ تمام مشترک ہو۔ پیچھے پڑھے کہ نہیں کہ وہ جز، وہ کلی جو اپنے ماتحت افراد کی حقیقت کی جز ہوتی ہے، وہ تمام مشترک۔ سمجھائیے؟ تو وہ جز دو حال سے خالی نہیں، یا تمام مشترک ہوگی یا تمام مشترک۔ اگر تمام مشترک ہے تو یہ کیا ہے؟ جنس ہے، جس کی بات ابھی پڑھی ہے۔ اب اس سے اگلا مسئلہ چلے گا کہ اگر وہ جز اپنے ماتحت حقیقت میں، اپنے ماتحت افراد کی حقیقت میں تمام مشترک نہیں ہے تو وہ فصل ہے، اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ گل سمجھیا؟ وہ اگر کو شروع ہونی۔ دوسری شک تے وڈی ہے جی پیچھے پئی ہے، کون وڈی؟ وجہ اثر کہ کلی کی جب نسبت کریں اپنے افراد کی طرف تو یا کلی اپنے ماتحت افراد کی حقیقت کا عین ہے یا حقیقت کی جز ہے یا خارج ہے۔ یہ لمبا مسئلہ چلتا پیا جی۔ چلو جی، یہ ہے بیان اس جز کا جو کہ تمام مشترک ہو جی۔ یہ ہے بیان اس جز کا جو کہ تمام مشترک ہو۔ ہاں جی، یہ ہے بیان اس جز کا جو کہ تمام مشترک ہو۔ چلو